تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب من حیث القوم اس نعت کو بڑی دفعہ سن چکے ہیں، بڑی بڑی محافل میں سنی جاتی ہے، اور جو اس کے شاعر ہیں انہوں نے مقطع میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا تخلص لکھا ہے، نہ آپ نے آج وہ پڑھا نہ اس سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں۔ میں کہہ دیتی ہوں، جی مقطع سنائیے۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے۔ یہی ہے خالد اساس رحمت۔ تو یہ جو شاعر ہیں اس کے، جو اس کے نعت لکھنے والے ہیں، وہ جناب خالد محمود نقش بندی صاحب ہیں، اور میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ سر کسی کا بھی حق کیوں ماریں، رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جس نے اتنا عمدہ کلام لکھا وہاں تو اس کا نام درج ہے، تو ہم کیوں نہ باقی لوگوں کو بتائیں۔ بہت پیاری بات کی، دیکھیے ڈاکٹر عمر، انہی کی وجہ سے آج ہم یہ کلام جو ہے پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں یہ زندہ ہے تا قیامت۔ بے شک، صحیح کہا۔ علامہ صاحب، آپ سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی حق مہر کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ سب سے قابل تقلید حق مہر کون سا ہے؟ دیکھیں، حق مہر کے حوالے سے حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے دینے والے کی۔ جیسے کہ ہم شادی طے کرتے ہوئے لڑکے والے کہتے ہیں ہماری حیثیت کا خیال رکھنا، ہماری ریپو کا خیال رکھنا، ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، ریپو ہاں، تو اس کا خیال رکھنا کہ ہماری انسلٹ نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ ایسے ہی جیسے آپ اپنا قد اپنے مہمانوں کے سامنے لڑکی والوں کے ہاں بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی حق مہر جو کہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرتے اپنے قد کو بلند کیجئے، بے شک، بہت نہ کہ اپنے آپ کو کمزور کیجئے۔ بے شک، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق حق مہر ادا کریں۔ چونکہ آپ تھوڑی سی ایک سمجھنے کی بات ہے نا، لڑکی کن کے ہاں جا رہی ہے؟ لڑکے والوں کی طرف جا رہی ہے نا، جن کے ہاں وہ بچی جا رہی ہے، حق مہر بھی انہی کی طرف جا رہا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور پھر یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، بہت بڑی غلطی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جب رخصت ہو کے اپنے گھروں کو جاتی ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے یہ حق مہر جو لکھا گیا ہے اس کو معاف کر دو، کبھی یہ معاف نہیں ہوتا۔ بالکل معاف، بالکل۔ حق مہر کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں، ایک معجل ہے، غیر معجل ہے۔ جی جی، اس حوالے سے بھی بتائیں۔ ہم اپنی آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں جی، آپ 10,000 روپے لکھ دیں معجل، تو اسی وقت ادا کریں گے، اور آپ 5 لاکھ روپے لکھ دیں غیر معجل عند طلب، جب یہ طلب کرے گی ہم ادا کر دیں گے۔ زندگی کے کسی بھی حصے اور میں ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، میں آپ کو ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے گھر آئے گی اس سے کہاں مانگنا ہے، کہاں مانگنا ہے، ہم اس سے لکھوا لیں گے۔ شروع سے ایک بدنیتی ہے، بدنیتی ہے، یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس کے اندر نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ بالکل، اور جب نیتیں ہی ایسی ہوں تو کیا فائدہ ایسے رشتے کا؟ اچھا، میں یہاں پہ اس لفظ کے اوپر تھوڑا سا آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری اردو جس طرح علامہ نے فرمائی ہے بالکل ہماری فرانسیسی جیسی ہو چکی ہے، یعنی کہ دونوں سے ہم نابلد ہیں۔ معجل میم عین جیم لام اجرت سے نکلا ہے، یعنی کہ فوری دینا، اور عند الطلب کا مطلب ہے کہ جو ہی مانگ لیا عین اسی وقت دے دیا، مانگنے پہ دینا، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہے۔ اور اس میں جو شخص اس پہ فورس کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے لڑکی کو کہ بھئی یہ جو عند طلب لکھا گیا ہے آپ اس کو معاف کر دو، اگر لڑکی زور زبردستی کسی کے کہنے پہ معاف کرتی ہے، لڑکی بھی گناہ گار ہے، معاف کرانے والے بھی گناہ گار ہیں۔ بالکل۔ اور ہم سوچتے نہیں ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ رشتہ اتنا گھمبیر ہو جاتا ہے، اتنی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ تلخیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، یہ انہی وجہ سے، یہ اسباب ہیں۔ بے شک کہ جب ہم رشتوں کے اندر اخلاص نہیں رکھتے، کسی کو اس کا حق نہیں دیتے، تو پھر ہمارے یہاں ایسے بگاڑ پیدا برکت اٹھ جاتی ہے۔ بالکل علامہ، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اگر میں کہیں غلطی کروں تو بالکل میری تصحیح فرمائیے گا۔ میں یہ جو سوال کیا تھا بشریٰ نے، مجھے بے انتہا اہم لگتا ہے کہ وہ کون سا ایسا نکاح ہے کہ جس کے حق مہر کو، جس کے دعوت ولیمہ کو، جس کے جہیز کو ہمیں قابل تقلید سمجھنا چاہیے۔ تو سر میری نظر میں سوائے میری سیدہ زادی اور حیدر کرار خدا کے شیر کے نکاح سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ خواتین حضرات، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، اس پہ خود بھی غور کیجیے اور تحقیق کیجیے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے
کہ خاتون جنت کے لیے رشتہ میرے پاک پروردگار نے طے کیا ہوا تھا، اور خاندان قریش کے بہترین نوجوان کو، دنیا کے بہترین نوجوان کو، کائنات کے بہترین نوجوان کو میرے سرکار کے بعد منتخب میرا پروردگار کر چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سرکار کیا بات ہے۔ انتظار میں تھے کہ کب علی آئیں اور میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔